تو یونٹ 3 میں جو ہمارا وہ تھا لرننگ ماڈلس تھے، تو اس میں ہمارا یہ آبجیکٹیو رہتا تھا کابس ماڈل اینڈ ٹیلر ماڈل جو ہے یہ ہمارا جو ہے ماڈل رہتا تھا. تو آج ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ. تو اسٹوڈنٹ جلدی جلدی سے آ جائیں تاکہ ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو کریں. اچھا، ہمارا جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے تو یہ اب ہم آج انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ایکسپیرینشل لرننگ کیا ہے اور کون سا ماڈل ہے، اور اس میں جو ہے کون سے جو ہے بندے نے اس کو پیش کیا تھا. 1984, David Cobb, a management expert, proposed that adult learning is more effective, for example, that is processed at much deeper levels when the learner are more directly involved rather than passively receiving knowledge transmitted by the teacher. یہ ایکسپیرینشل لرننگ جو ہے کاب ماڈل 1984، اپنے ڈیٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک مینجمنٹ ایکسپرٹ ہے، اس نے اس کو جو ہے پروپوزڈ کیا تھا کہ ایڈلٹ لرننگ جو ہے مور افیکٹو ہوتا ہے، جو کہ مور ڈائریکٹلی انوالو ہوتا ہے بنسبت کے جو ہے نا پیسیو لرننگ، جو آپ جو ہے کسی سے لیکچر سن لیتے ہو یا جو ہے نا خود سے اس میں انوالو نہیں ہوتے ہو. تو ایکسپیرینشل لرننگ میں جو ہے اس نے جو ماڈل پیش کیا تھا تو اس میں ایڈلٹ لرننگ کو بولا کہ اس کی جو ہے نا زیادہ تر ایکسپیرینس بیس جو ہے زیادہ لرننگ ہوتی ہے. آپ نے پیچھے بھی ڈفرینٹ تھیوریز پڑھا تھا کہ ایکسپیرینس کے بیس پہ جو لرننگ ہوتی ہے اس ماڈل کو اس نے پیش کیا کہ یہاں پہ ایڈلٹس جو ہے زیادہ تر ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں، ایک پروسیس کے تحت، ایک سٹیج کے تحت جو ہے نا وہ جا کے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو rather than the receiving knowledge transmitted by teacher، بنسبت کہ ٹیچر ان کو جو کچھ پڑھا دے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو میں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے نا ایڈلٹ لرننگ میں یہ ہوتا ہے کہ 70% اسٹوڈنٹ خود انوالو ہوتے ہیں سیکھنے میں اور 30% ان کو ٹیچر فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یا ان کو جو ہے پڑھا لیتا ہے. کوب ڈیولپ وٹ ہی کالڈ دی ایکسپیرینشل لرننگ سائیکل. ٹھیک ہے نا، جو کوب جو ڈیولپ کیا ہے ایکسپیرینشل لرننگ سائیکل کو، ان وچ 3 or 4 distinct stages of learning. یہ جو ہے 4 سٹیجز پہ مشتمل ہے، جو کہ آپ کو اس سٹیجز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو ہم بتا دیں گے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اس میں جو ہے کوب کا یہ خیال ہے کہ جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے تو وہ 3 کی انفلوئنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. کن کن چیزوں کی وجہ سے؟ ایک ہے جینیٹک. ٹھیک ہے، جینیٹک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا جینیٹیکلی کوئی اس کو پرابلم نہ ہو تو جو ہے وہ کس طریقے سے سیکھ لیتا ہے. اگر کسی کو کچھ جینیٹیکلی کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو کس طریقے سے اس کو سکھانا ہے یا وہ کس طریقے سے اپنے لرننگ سٹائل کو سمجھ لیتا ہے. دوسرا جو ہے لائف ایکسپیرینس کے ذریعے جو ہے کوب کا یہ کہنا ہے کہ لائف ایکسپیرینس کے ذریعے جو ہے نا اسٹوڈنٹ جو ہے زیادہ سیکھ لیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ اور پریزنٹ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے نا، ہمارا جو پریزنٹ انوائرمنٹ ہے ان سے آپ جو ہے سیکھ لیتے ہو. کوب کا جو خیال ہے اس کا وہ ہے، تو اس کا یہ ماننا ہے کہ انسان جو ہے نا ایڈلٹس جو ہیں وہ ان 3 انفلوئنسز کی وجہ سے جو ہے نا وہ سیکھ لیتے ہیں. ایک جینیٹک ہے، دوسرا لائف ایکسپیرینس ہے، تیسرا کیا ہے ڈیمانڈ آف اور جو ہے پریزنٹ انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹس میں ہم جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں اس انوائرمنٹ سے بھی سیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لرننگ تھیوری پروسیس. اب جو کوب ایکسپیرینشل لرننگ ماڈل ہے، کوب ماڈل ہیز 4 moods abilities of learning that reflect 2 major dimension as perception and processing. جو کوب جو ہے 4 moods جو abilities of learning کو اس نے ریفلیکٹ کیا ہے، تو اس میں 2 میجر ڈائمینشن ہے، ایک پرسپشن ہے اور دوسرا پروسیسنگ ہے. کہ آپ جو پرسپشن آپ کرتے ہو اس کو کن کن سٹیجوں سے جو ہے نا آپ اس کو پروسیس کرتے ہو اور سیکھتے ہو. کوب ڈیولپ what he called the experiential learning cycle in which there
are 4 distinct stages of learning. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 stages of learning میں جو ہے نا کوپس نے اس کو پیش کیا ہے. The model has 4 learning style. ایک جو ہے stages ہے کوپ کا جو ایکسپیرینشیل لرننگ وہ ہے نا ماڈل ہے, تو یہ اس نے 2 سائیکل پہ اس کو کیا ہوا ہے. ایک جو ہے لرننگ سٹیجز ہے, دوسرا لرننگ سٹائل ہے. 2 طریقوں سے اس ماڈل کو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے کوپ کا ماڈل, ٹھیک ہے نا. کوپ ماڈلز جو ہے یہ اس طریقے سے ہیں. نمبر 1 جو ہے, ہم پین بھی لے لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ کلیئر ہو. سب سے پہلے کیا ہے کنکریٹ, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کنکریٹ ایکسپیرینس, ٹھیک ہے. کنکریٹ ایکسپیرینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ فیل, اس کے ساتھ جو فیل جو ہم سب سے پہلے جو سچویشن ہوتا ہے اس کو جو ہم فیل کرتے ہیں, تو کیا ہے کنکریٹ ایکسپیرینس ہے. جو ہمیں ایکسپیرینس ہمارے سامنے آتا ہے, پیش آتا ہے, یا ہمارے ساتھ جو بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کنکریٹ ایکسپیرینس, جس کو فیلنگ بولتے ہیں. سیکنڈ جو ہے پھر آپ اس سائیکل کو, اس کے بعد کیا ہے ریفلیکٹیو آبزرویشن. سیکنڈ جو ہے ریفلیکٹیو آبزرویشن, جب ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا اس میں ہم نے جو فیل کیا اس کو پھر ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے. ریفلیکٹ آبزرویشن اس کو ہم نے دیکھنا ہے, اپنے ریفلیکٹ اور ریویو کیسے کرنا ہے اس ایکسپیرینس کو, کہ ہم اس کو واچ کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں, اس کو ریویو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے اس ایکسپیرینس کو کیسے بہتر بنانا ہے, کیا اس میں جو ہے ہم سے کمی ہوئی ہے, کیا ہم نے جو کیا ہے اچھا بھی کیا ہے تو اس میں مزید کیسے بہتر کرنا ہے. تو اس کو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس ایکسپیرینس کو, کنکریٹ جو ایکسپیرینس ہمیں آئیے تو اس پہ ہم کیا کریں گے, ریفلیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو جو ریفلیکٹ کریں گے اسی ایکسپیرینس کو, تو اس کے بعد پھر کیا سائیکل آتا ہے ریفلیکشن کے بعد. تھرڈ کیا آتا ہے ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن, ٹھیک ہے نا, یہ تھرڈ ہے, ٹھیک ہے نا. ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن جس میں تھنکنگ آتا ہے. آپ نے ایکسپیرینس لیا, اس پہ جو ہے نا آپ نے واچ کیا, آبزرو کیا, ریویو کیا, اس پر ریفلیکٹ کیا, پھر اس پہ آپ ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن, یہاں پہ آپ جو ہے نا اپنے جو دماغ میں آپ کیا بناتے ہیں, کانسیپٹ بناتے ہیں اور اس کو کنکلوژن کے فارم میں لاتے ہو, ٹھیک ہے نا. اس سے جو ہے نا کہ اب بھی ہمیں آگے کیا کرنا ہے, جب آپ کا اس کنکلوژن اس کا ایک بناتے ہو, ایک حل اس کا نکالتے ہو, تو پھر اس کے بعد آپ فورتھ کس میں جاؤ گے, ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس چیز کو کر لیتے ہو, ڈوئنگ کرتے ہو, اس کو جو ہے نا آپ امپلیمنٹ کرتے ہو, اس کو ٹرائی کرتے ہو کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, ایکٹیو ایکسپیریمنٹ. تو یہ جو ہے 4 جو وہ ہے ہمارا 1 اور 2, ٹھیک ہے, 3 اور 4, جو 4 پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اس کے ذریعے جو ہے انسان کیا کیا سیکھتا ہے. کنکریٹ ایکسپیرینس لیا, پھر اس کے بعد اس پہ ریفلیکٹ کیا, پھر جا کے جو ہے نا اس پہ ایک کانسیپٹ اس نے بنایا اور اس کو ایکسپیریمنٹ کیا, اس کو کرنے کی کوشش کی, اس کو امپلیمنٹ کیا. پھر جب امپلیمنٹ کیا پھر آپ دوبارہ نئے سائیکل میں شروع ہو جاتے ہو, ٹھیک ہے نا. یہ فار ایگزامپل اگر آپ جیسے میں آن لائن کلاس لیتی ہوں, ٹھیک ہے, تو آن لائن کلاس جب ختم ہوتا ہے تو اس پہ میں ریفلیکٹ کرتی ہوں کہ جو ہے اس پہ میں ریویو کرتی ہوں اور اس میں میں کیسے بہتر بنا سکتی ہوں, اس آن لائن لیکچر کو اور مزید میں کیسے بہتر بنا سکتی ہوں. اپنے دماغ میں ایک کانسیپٹ بنا لیتی ہوں کہ کیا کیا چیزیں مجھ سے صحیح ہوئی, کیا چیزیں اس کو مزید کیسے بہتر بنانا ہے, کیا چیزیں مجھ سے مس ہوئی جس کو میں دوبارہ اس میں شامل کروں کہ اسٹوڈنٹ اس میں زیادہ انوالو ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے پھر اپنے کانسیپٹ بنایا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے نا آپ نے نیکسٹ ٹائم کے لیے امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے. میں نے آن لائن کلاس لی, ٹھیک ہے, مجھے ایک ایکسپیرینس ہو گیا ایک, پھر اس کے بعد میں نے اس پہ جب آن لائن میری کلاس ختم ہو گئی تو اس میں نے اپنے ریفلیکٹ کیا کہ کیا کیا چیزیں ایسی تھی جو کہ جو مجھے مزید جو میں نے اچھا کیا, جو اس میں مزید بہتر بنانے کی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور کیا چیزیں ایسی مس ہو گئی کہ نیکسٹ ٹائم پھر میں اس کو امپلیمنٹ کروں. یہاں پہ میں نے ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن کیا, تھنک کیا میں نے,
اور ایک جو ہے نا کنکلوژن میں آ گئی. ٹھیک ہے, تو ایک کانسیپٹ میں نے بنا لیا, اور نیکسٹ ٹائم جب میں نے آپ لوگوں کو میں نے آن لائن کلاس لی تو اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا. یہ ایک کیا آ گیا, پروسیس آ گیا. ٹھیک ہے, یہ جو جتنا بھی پروسیس ہے ہمارا, یہ کیا ہے کہ از یوز کوگنیٹو پروسیس. یہ ہمارا سارا کچھ جو پروسیس ہوتا ہے, ہمارا دماغ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنے دماغ کو یوز کرتے ہیں, اور ایک کوگنیٹو پروسیس میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہے اس کے اندر جو ہے دوسرا کیا ہے, کوپ جو لرننگ اسٹائل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کیا تھا, پروسیس تھا, اور دوسرا ہمارا کیا آئے گا, اسٹائل آئے گا. اب اسٹائل میں اس کے اندر دیکھو آپ مزید چیزیں دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے, جو ایک کانٹینم ہے. ٹھیک ہے, جو میں نے پیچھے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دو چیزوں پہ آپ وہ کرو گے, کہ پروسیسنگ کنٹینم اور پرسپشن. پہلے آپ پرسپشن کنٹینم کو کرو گے, پھر جو ہے پروسیسنگ کو کرو گے. ٹھیک ہے نا. اب جو اسٹائل ہے, ہم نے پیچھے بھی ایک لیکچر میں ہم نے اسٹائل پڑھا تھا, ڈفرینٹ اسٹائل, ہر ایک انڈیویجول کا کیا اسٹائل سے, جو ویژول ہے, کینیسٹک ہے, اور ایک ہیئرنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ 3-4 اسٹائل بھی ہم نے پڑھا تھا, تو یہ بھی اس سے جو ہے ریلیٹڈ ہے. تو یہ تھیوری بیس جو ماڈل ہے. تو اب جو ہے اس میں ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے اسٹائل کیا آتا ہے, ڈائیورجنگ. ٹھیک ہے, ڈائیورجنگ, فیل اینڈ واچ. یہاں پہ دو چیزوں کو آپ نے ملا کے جو ہے نا لرننگ کا اسٹائل بتایا ہوا ہے, کہ آپ دو چیزوں کو لے کے کیسے لرننگ کا آپ کا اسٹائل ہوتا ہے. ڈائیورجنگ, سیکنڈ کیا ہے, اسیمولیٹنگ. ٹھیک ہے, تھرڈ کیا ہے, کنورجنگ, پھر ایکوموڈیٹنگ. یہ اسٹائل ہے. اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا, جو سائیکل تھا, وہ کیا تھا, ہمارا پروسیس تھا. اور یہ اب کیا ہے, اسٹائل ہے. ڈائیورجنگ کیا ہے, اسیمولیٹنگ کیا ہے, کنورجنگ کیا ہے, ایکوموڈیٹنگ کیا ہے. اب ڈائیورجنگ میں فیل اینڈ واچ آ گیا. ٹھیک ہے نا, فیل یہاں پہ اور واچ. ڈائیورجنگ میں ان دو چیزوں کو لے کے لرننگ کرتے ہیں. پھر اسیمولیٹنگ میں جو تھنک اینڈ واچ آتا ہے. ٹھیک ہے, تھنک اینڈ واچ. تھنک کون سا تھا, تھنک ابسٹریکٹ کنسیپچلائزیشن جو تھا, اپنے ذہن میں جو ہم نے کانسیپٹ ایک بنایا اس کو لے کے, اور آپ جو ہے واچ, جو آپ ریفلیکٹ آبزرویشن کر کے پھر جو ہے کانسیپٹ بناتے ہو. تو یہ دو چیزوں کو لے کے. پھر کنورجنگ کیا ہے, تھنک اینڈ ڈو. پھر ہم ابسٹریکٹ کنسیپچلائزیشن اور ایکسپیریمنٹیشن کو ملا کے جو ہے کنورجنگ بنتا ہے, تھنک اینڈ ڈو. ٹھیک ہے, اس میں آپ تھنک اور جو آپ کانسیپٹ بناتے ہو اور اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہو, یہ آپ کا اسٹائل ہے. تو اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. جو مزید ڈیٹیل میں جو ہے کوپ لرننگ اسٹائل میں جو ہے آپ کا اچھا, 4 ماڈلز آر ایبلٹیز آف لرننگ. پیچھے ہم نے ماڈل میں آپ کو بتایا, ابھی آگے ڈیٹیل سے ہم اس چیزوں کو پڑھتے ہیں. کنکریٹ ایکسپیرینس, آپ کا جو پروسیس تھا, ریفلیکٹیو آبزرویشن, ابسٹریکٹ کنسیپچلائزیشن, ایکٹیو ایکسپیریمنٹ. پلیز آپ لوگ اپنے مائک کو ذرا میوٹ کر لیں. یہ سائمہ ریاض کے مائکس جو ہے نا اس سے ڈسٹربنس آ رہی ہے. اچھا جی, اب 4 ماڈل آر ایبلٹیز آف لرننگ کیا کیا تھے, کنکریٹ ایکسپیرینس, ریفلیکٹیو آبزرویشن, ابسٹریکٹ کنسیپچلائزیشن اور ایکٹیو ایکسپیریمنٹ. ان کو ہم شارٹ فارم میں CE بولیں گے, ROACAE. ٹھیک ہے نا. تو 4 ماڈل آف کوپ ماڈلز جو ہے کیا کیا تھے, کنکریٹ ایکسپیرینس. کنکریٹ ایکسپیرینس کیا ہے, کنکریٹ ایکسپیرینس جو ہے فیلنگ, جو کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بھی بتایا. اب یہاں پہ کیا ہم اس پہ پڑھیں گے کہ ایکٹیو لرننگ از اپوزڈ ٹو پیسیو لرننگ. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لرن اباؤٹ دا سم تھنگ ڈائریکٹلی ٹو بائی بینگ انوالوڈ ود دا مٹیریل.
sensitive to others feeling, ٹھیک ہے نا. concrete experience میں جو آپ کا ایکٹیو learning ہوتا ہے as opposed to passive learning, ٹھیک ہے نا. learn about something directly by being involved with the material. آپ کا واسطہ کسی چیز سے ہوتا ہے, آپ کسی چیز سے نیو چیز سے ایکسپوجر آپ کا ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو جو ہے نا کیسے پھر سیکھتے ہو, ٹھیک ہے. اور آپ سینسیٹیو ٹو ادر فیلنگ, پھر آپ کی فیلنگ اس ٹائم کیا ہے, آپ کا ایکسپیرینس اس ٹائم کیا ہے. پھر آپ نیکسٹ اس میں جاتے ہو ریفلیکٹیو آبزرویشن, جہاں پہ آپ اس چیز پہ ریفلیکٹ کرو گے, اس پہ واچ کرو گے. لرننگ بائی آبزرونگ ادرس, لک فار the meaning of things, ٹھیک ہے نا. آپ اپنے اس ایکسپیرینس کو آپ نے ریفلیکٹ کیا, ریویو کیا, اس کو آبزرو کیا, اور پھر آپ نے جو ہے ایبسٹریکٹ کنسپچولائزیشن, آپ اس پہ آپ نے اس نے سوچنا شروع کیا, اس پہ آپ نے ایک لاجیکل انالیسس کیا, آئیڈیاز آپ نے اس میں بہت ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ نے اس میں سوچی, اور پھر انٹلیکچوئل انڈرسٹینڈنگ آف سچویشنز, پھر آپ نے اس کا جو ہے نا ایک کنکلوژن نکالا, ایبسٹریکٹ ایک اپنے ذہن میں اس کو دماغ میں آپ نے بنا لیا. ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن, پھر آپ نے اس کو جو ہے نا ایکشن فارم میں لایا, آپ نے اس کو کر لیا, نیکسٹ ٹائم اس کو اپنے امپلیمنٹ کیا. ٹیسٹنگ آؤٹ ونس لرننگ ان نیو سچویشن, ٹھیک ہے نا. یوزنگ تھیوریز ٹو سالو پرابلمس, کہ آپ نے اس پرابلم کو سالو کیا. پھر اچھا, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو جو ہے نا کنٹینم کو لے کے آپ کا اسٹائل بنتا ہے, تو وہ کون کون سے دو چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کا جو ہے نا اسٹائل بنتا ہے. آپ کا سب سے پہلے کیا تھا, ڈائیورجر, جو کہ آپ کا یہ ہے ڈائیورجنگ جو ہے, ٹھیک ہے. ڈائیورجنگ میں جو ہے آپ کو یہ چیزیں ابھی ہم پڑھیں گے, ڈائیورجنگ, اسیمولیٹنگ, کنورجنگ اینڈ ایکوموڈیٹنگ, ٹھیک ہے. یہ تین جو اسٹائلس ہے کیسے بنتے ہیں. ڈائیورجنگ میں جو ہے سی ای اور آر او, فیل اینڈ واچ, جو کہ ہم نے ماڈل میں آپ کو بتایا تھا, ماڈلز میں آپ کو دکھایا تھا کہ سی ای اور آر او, ٹھیک ہے. سی ای, یہ لکھنا تھوڑا سا مشکل ہے, یہ تھا سی ای, پھر اس میں آ گیا آپ کا سیکنڈ کیا تھا, آر او, ٹھیک ہے. ریفلیکٹیو آبزرویشن, ٹھیک ہے, آر او. پھر ادھر آ گیا کون سا والا, اے سی, ایبسٹریکٹ کنسپچولائزیشن جو تھا, ٹھیک ہے نا, اے سی. پھر یہاں پہ آ گیا اے ای, ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن جو تھا آپ کا, اے ای. اچھا, اس رائٹنگ پہ مت جائیں, بس جسٹ سمجھنے کی کوشش کریں. جو میرا سائیکل بن گیا, عجیب و غریب سے سائیکل بن گیا, تو یہاں پہ ریزر ہے. اچھا, اب یہ دیکھو, ڈائیورجر, سی ای اور آر او, ٹھیک ہے نا. سی ای اور آر او, یہ دونوں جو ہے فیل اینڈ واچ, ان دونوں کو آپ نے فیل کیا, واچ کیا, اس پہ ریویو کیا, ٹھیک ہے نا. emphasize the innovative and imaginative approach to doing something. He and she feeling people oriented and like working in group, ٹھیک ہے نا. کہ یہاں پہ جو ہے آپ جو ڈائیورجر ہے, ڈائیورجر یہاں پہ جو ہے کیا کیا اس نے, کہ فیل کیا اور واچ کیا, ٹھیک ہے. اس نے ایکسپیرینس لیا اور اس پہ اس نے ریفلیکٹ کیا, اس پہ ریویو کیا, اس پہ آبزرو کیا, آبزرویشن کیا, ٹھیک ہے. دو چیزوں کو یہ جو ملا کے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ساتھ جو ہے, ان کو ایک ساتھ رکھ کے پھر آپ کی جو ہے لرننگ سٹائل بنتی ہے, جو 4 لرننگ سٹائل آپ کو بنتی ہے, جو الگ الگ زاویوں میں سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ڈائیورجر کیا ہے, ڈائیورجر وہ لوگ ہیں جو کہ الگ الگ زاویوں میں, الگ الگ مختلف اینگلز پہ جو ہے نا یہ سوچتے ہیں, اور اس پرابلم کو جو ہے کیا کرتے ہیں, سالو کرتے ہیں, اور مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں,
اور اس پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈائیورجر وہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کریٹیو ہوتے ہیں, امیجینیٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے یہ جو ڈائیورجر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سی ای اینڈ آر او, ان دونوں کو جو ہے نا, ان کا دونوں کا ایک وہ بنتا ہے. آپ اس کے اوپر ایگزام میں آ جائے گا, تو ان چیزوں کو اپنے بڑے غور سے جو ہے نا سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ کا جو کوپ کا جو اسٹائل ہے اور پروسیس ہے, ان دو چیزوں کو الگ الگ سے آپ نے سمجھنا ہے. تو ڈائیورجر کیا ہے, سی آر آر او, اگر جیسے آپ کو پیپر میں آتا ہے سی اور آر او جو ہے نا, یہ ڈائیورجر بنتا ہے کہ سیمولیٹر بنتا ہے کہ کیا بنتا ہے. تو آپ کو یہ چیزیں سمجھنے چاہیے کہ سی اینڈ آر او جو ہے فیل اینڈ واچ, ایمفیسائز جو ہے انوویٹیو اینڈ امیجینیٹیو اپروچ ہوتی ہے ان لوگوں کی. اور یہ جو ہے نا فیل پیپل اورینٹیڈ لائک ورکنگ گروپ, اور یہ گروپس میں جو ہے نا کام کرتے ہیں اور ابسٹریکٹ کرتے ہیں, اور اس پہ جو ہے نا مختلف اینگلز پہ سوچ کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ آرٹسٹ لوگ یہاں پہ زیادہ اس میں آتے ہیں, ڈائیورجر میں آرٹسٹ ہوتے ہیں, اور کیا جو وہ ہوتے ہیں فائن آرٹس والے ہوتے ہیں, سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں, اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ ڈائیورجر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے, اگر ایسے قسم کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے آپ نے لیسن پلان کیسے بنانا ہے. لیسن پلان ہمارا نیکسٹ جو سبجیکٹ ہوگا, ٹاپک ہے, تو اس پہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ آپ نے ایز اے کلاس ٹیچر جو ہے نا آپ نے لیسن پلان کیسے بنانا ہے, اور لیسن پلان کن طریقوں سے بنتا ہے, اور آپ اس لیسن پلان کو اپنے کلاس میں کیسے یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے. پھر اس میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. تو نیکسٹ جو ہمارا کیا ہے, سیمولیٹر ہے. سیمولیٹر کیا ہے, اس میں دو جو الگ الگ وہ ہیں, تو آر او ہے اور اے سی ہے. آر او ریفلیکٹیو آبزرویشن, اے سی ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن, ٹھیک ہے نا. جو یہ ماڈل میں نے آپ لوگوں کو بنایا ہے, اگر آپ لوگوں کو اس میں سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آر او اینڈ اے سی, ان دو چیزوں کو لے کے ایک سٹائل بنتا ہے. یہ کیا ہے, تھنک اینڈ واچ. یہاں پہ ظاہر بات ہے, یہاں پہ آپ نے ریفلیکٹ کیا, ٹھیک ہے, اور ریویو دیا, اور پھر اس کو جو ہے نا آپ نے پھر ایک کنسپٹ بنایا اپنے دماغ میں, اور اس کو ایک کنکلوژن دے دیا. pull a number of different observation through thoughts into the integrated wholes, ٹھیک ہے نا. like a reason inductively and create models and theories, like to design projects and experiment. تو یہاں پہ جو ریفلیکٹ اینڈ جو ریفلیکٹ آبزرویشن اور ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن ہے, یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اس میں ڈفرینٹ, اس میں آپ جو ہے آئیڈیاز آپ لیتے ہو, اور اس پہ جو ہے نا اس چیز پہ سوچتے ہو, اس چیز پہ ریفلیکٹ کرتے ہو, اور پھر اس چیز کو کرنے کی کوشش کرتے ہو. اچھا, اور جو ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن اور ریفلیکٹ والا وہ ہے, تو یہ کیا ہے, ڈفرینٹ آئیڈیاز جنریٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھیوریز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ انڈکٹیو کریٹ ماڈلز اینڈ تھیوریز, ان چیزوں کو لائک کرتے ہیں, تھیوریز کو زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت یہ پریکٹیکل کے. اور جو ہے پریکٹیکل میں کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ ان کو سوچنا اور اس پہ ریفلیکٹ کرنا زیادہ ان کو پسند ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ کون سے لوگ اس میں آتے ہیں, جو کہ تھیوریٹیکل ماڈلز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. میتھ جن کو پسند ہے وہ اس میں زیادہ, ان کو میتھ زیادہ پسند ہوتا ہے اس قسم کے لوگوں کو. اور بیسک سائنس جو پریزنٹیشن وغیرہ آپ دیتے ہو, آپ لیبورٹری میں ان کو لے جا کے کوئی ایک ٹاپک دے دیتے ہو کہ اس پہ آپ پریزنٹیشن بناؤ, تو ان چیزوں پہ یہ لوگ زیادہ اس قسم کے لوگ یا زیادہ اس میں آتے ہیں اسیمولیٹرز میں, ڈائیورجنگ اور اسیمولیٹر, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ کیا ہے, کنورجر, اور فورتھ کیا ہے, اکوموڈیٹر. اب کنورجر میں کیا آتا ہے, اے سی اور اے ای. اے سی کیا تھا, ابسٹریکٹ کنسپچولائزیشن, اینڈ فورتھ والا کیا ہے, اے ای, ایکسپیریمنٹ, ایکٹیو ایکسپیریمنٹ, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ان دو چیزوں کو لے کے آپ کا ایک اسٹائل بنتا ہے, تھنک اینڈ ڈو.
آپ سوچتے ہو اور اس پہ ایک کنکلوژن بناتے ہو اور اس کو کرتے ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو. emphasize the practical application of ideas and solving problems. یہاں پہ آپ جو ہے نا emphasize جو پریکٹیکل آپ آئیڈیاز ہیں اس پہ جو ہے آپ emphasize کرتے ہو اور اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہو. اچھا یہاں پہ جو ہے نا like decision making, problem solving and likes dealing with practical work rather than interpersonal relationship. یہاں پہ جو ہے نا کیا ہے یہ دو چیزیں جو ایک اے سی اور اے ای ہے ساری چیزوں کو لا کے ایک پوائنٹ پہ جو ہے نا ایک پوائنٹ پہ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ ڈفرینٹ اس میں سولوشنس میں نہیں جاتے ہیں, ایک پوائنٹ پر ان کا جو سولوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہے نا کلوز اینڈڈ کوسچن زیادہ وہ کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے لوگ زیادہ آتے ہیں نرسز اور انجینئرس. ٹھیک ہے نا اس قسم کے لوگ جو ہے کنورجر ہوتے ہیں نرسز اور انجینئرس جو کہ پریکٹیکل فارم کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو تھیوری سیکھتے ہیں اور جا کے اس کو پریکٹیکل فارم میں جو ہے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا لائک جو ہے کیا ہے پریکٹیکل اپلیکیشن کو آئیڈیاز کو زیادہ اور پرابلم سالونگ کرتے ہیں یہ والا جو کنورجر ہے. اچھا ایکوموڈیٹر کیا ہے اے ای اور سی اے ای اور سی کیا تھا اے ای اور سی 4 نمبر والا اور سی ای 1 نمبر والا. ٹھیک ہے نا اے ای جو ایکٹیو ایکسپیریمنٹل ہے اور پھر جو ہے سی ای کیا ہے ابسٹریکٹ کنسپچلائزیشن. ٹھیک ہے نا تو یہ 1 والا پھر دوبارہ یہ سائیکل جو ہے نا ری ہوتا ہے دوبارہ جو ہے وہ سائیکل جو ہے دوبارہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ آپ کا ایک پروسیس ختم ہو جاتا ہے. uses trial and errors method rather than the thoughts and reflect. تو یہ والا جو ہے کیا ہے کہ زیادہ اس میں کہتا ہے کہ جتنا آپ غلطیاں کرو گے جتنا آپ ٹرائل اور ایرر کرو گے اتنا ہی جو ہے آپ زیادہ سیکھتے ہو. ٹھیک ہے نا اور اس پہ جو ہے نا اس کا یہ ماننا ہے کہ جتنا ایک چیز کو ٹرائی کرتے ہو اس میں غلطیاں کرتے ہو پھر اس چیز سے آپ سیکھتے ہو جو آپ کا ایکوموڈیٹر ہے. ایکوموڈیٹر کیا ہے ایکوموڈیٹ سے آپ وہ کر لیں اس کو سمجھ لیں کہ ایکوموڈیٹر مطلب کہ اڈاپٹ کرنا کسی چیز کو مینیپولیٹ کرنا کسی چیز کو اور ایڈجسٹ کرنا. ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ good adopting and changing circumstances solve problem in the initiative trials and error manners prefer to the act first then reforms such as discovery. ٹھیک ہے نا لرنرز اس اسٹائل میں کون سے لوگ آتے ہیں ٹیچرز آتے ہیں ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے یہ اس اے سی اور سی ای میں جو ہے نا زیادہ لوگ جو ہے ڈوئرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹرائل اینڈ ایررز کے بیس پہ ہوتا ہے اور اسٹیکرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا اور مارکیٹنگ والے زیادہ اس میں ہوتے ہیں ڈاکٹر جو کہ ٹیچرز ہیں اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا اب اسٹائل بھی ہم نے سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا کہ ابھی آپ لوگوں کو اس میں تھوڑا بہت اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ اس کاپ ماڈل میں 2 چیزیں ہیں ایک ہے ہمارا اسٹائل اور دوسرا کیا ہے پروسیس ہے. ٹھیک ہے نا اور پروسیس کنٹینم ہے ایک اور دوسرا پرسپشن کنٹینم ہے جو کہ ہمارا اسٹائل آتا ہے. سب سے پہلے یہ تھا اور سیکنڈ میں ہمارا اسٹائل تھا ڈائیورجنگ. ٹھیک ہے کنٹینم میں آ گیا اسیمولیٹنگ جو ہے تھنک اینڈ واچ